اپنی قوم اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ہم ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کی جہاں تک ممکن ہوا اس کا سد باب بھی کریں گے. یہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ ہم معاہدے کے اندر موجود تھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے گارنٹر تھے. ٹھیک ہے جی. وہ معاہدہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے، جو آج تک اگر سامنے نہیں آ سکا تو یہ اس کا جواب وہی دیں گے جن کے پاس معاہدہ ہے. ہم معاہدہ کرنے والے تھے اور آگے سے حکومت ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے والی تھی، اور جو گرنٹر ہیں ان کے پاس معاہدہ سیل ہے، وہ آپ ان سے جا کر سوال کر سکتے ہیں کہ معاہدے میں کیا ہے. ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ IMF اور دوسری جتنے بھی ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے. لیکن پوری دنیا میں ممالک ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں واپس اور سارا کچھ. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سود کا ہے. جو ہم نے قرض اٹھائے ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں. اور ابھی کل پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہے. بھائی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں؟ جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود، 70 سال سے سود چلا رہے ہو. اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں. اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریات اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے. جب ہم فارم 46 یا 47 طلب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم موجود نہیں ہے. تو یہ ساری پری پلان ریگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان اپنے ہر ووٹ پر انشاءاللہ کل پہرا دے گی اور بتائے گی کہ ریگنگ کا اب اس معاشرے میں اور اس قوم کے پاس اس ریگنگ کی یا دھاندلی کی قبولیت نہیں ہے. اب اس کو قوم یکسر مسترد کرتی ہے. ہم جب فوج کے نہیں ان کے چند افراد کے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پر اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو گئے. جب ہم ان کی سائڈ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس بات میں وہ حق بجانب ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے. ہم بات حق کی کرتے ہیں کہ ادارہ ہے، ادارے کو اپنے حدود اور قیود میں بالکل کام کرنا چاہیے. ملک اداروں کے ساتھ قائم رہتے ہیں، یہ ہماری بات طے ہے. اگر کوئی اچھا آدمی مجھ سے اچھا وزیر اعظم کا پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوا، انشاءاللہ سعد رضوی اس کو خود سپورٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوالات کی زد میں جیل جانے سے پہلے تک تھا، جیسا آپ نے سوال کیا موروثی سیاست. لیکن جیل جانے کے بعد میں 8 مہینے اس پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا. میرے بعد قائم مقام لوگ موجود رہے، حضرت رہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ رہے، تو انہوں نے پارٹی کو چلایا. اس کے بعد آنے کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر پھر مجھے پارٹی چیئرمین بنا دیا. حالانکہ میں اس بات پر راضی نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی اور امیر منتخب کر لیں. لیکن وہ جیل کے سارے معاملات اور مشکلات گزارنے کے بعد لوگوں نے پھر اعتماد کا اظہار کیا. اب میں ان سوالات کی زد میں نہیں ہوں اور انشاءاللہ تحریک لبیک موروثی سیاست کرنے کی نہ حامی ہے اور نہ قائل ہے، نہ اس کا طریقہ کار ہے. مجھ سے اچھا کوئی بھی پرفارم کرے گا آج بھی تحریک لبیک میں تو اس کے لیے صدر کی سیٹ بھی خالی ہے، نائب صدر کی اور سیکرٹری جنرل کی ہر سیٹیں خالی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. اگر پری پلان ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر فرق زمین اور آسمان کا رکھ دیا گیا تو پھر تو نتائج نہیں. ہم ایک انتخابی عمل کے اندر جا رہے ہیں. اگر ہمیں واضح نظر آ گیا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہاں دھند پڑ گئی، یا RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے، تو پھر تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر ویسے کوئی بات ہے تو انشاءاللہ اس نتائج کو پہلے بھی قبول کیا اور آپ بھی قبول کریں گے. 249 میں بھی آپ کے سامنے قبول کیے.